اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. صلی الحمد للہ رب العالمین الملک القدوس السلام المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. الحمد للہ الذی جعلنی من امت سید المرسلین ومن المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر اللہم عجل فرجهم واہلک عدوهم ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صلوات. آج دربار رضویہ کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی ایسا روز نہیں آیا، کوئی ایسی شب نہیں، کوئی ایسی پہر نہیں کہ یہ در کسی پر بند ہوا ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے، ایک وعدہ ہے جو اس امام نے کیا ہے اپنے جد کی امت میں، جو مخربین ہیں، جو منقلبین ہیں، جو مقرب بھی ہیں، جو قریب بھی ہیں، اور جو منقلب ہو چکے ہیں، جو مائل ہیں، جو متوجہ ہیں، ان سے وعدہ ہے. منظارن وعدہ کہ تم میری زیارت کو جب آؤ گے تو میں تمہاری زیارت کو آؤں گا. دراصل زیارت دیدار کو کہتے ہیں. اب یہ دیدار چاہے قلبی ہو، چاہے روحی ہو یا جسمی ہو، اس کی بنیاد لقل فدا پر ٹھہری ہے. اگر فدا ہوتا ہے انسان، روح اور جسم و جان سے اگر نثار ہوتا ہے کسی پر، تو اس کی اطاعت اور اس کی محبت میں اتنا سرشار ہوتا ہے کہ وہ جس مقام، جس لمحے چاہے اسے وہ زیارت اور دیدار نصیب ہوتا ہے. یہ اعجاز ہے دیدار ہے.
پھر تیری تجلی کو ترستی ہے نگاہیں، پھر تیری تجلی کو ترستی ہے نگاہیں، ایک اور زیارت کا سفر سوئے حرم ہے، ایک اور زیارت کا سفر سوئے حرم ہے۔ تو باب الحوائج ہے تو پھر اے میرے ضامن، تو باب الحوائج ہے تو پھر اے میرے ضامن، کیوں مجھ پہ مسلسل غم دنیا کا ستم ہے، کیوں مجھ پہ مسلسل غم دنیا کا ستم ہے، خوش ہوں کہ تیرے نام کی نسبت سے ہوں زندہ۔ اس بارگاہ میں شکوے کی نظریے کو بند کر کے جب تقوی کی نظر کھلتی ہے تو غم کے نہ ہونے کو وہ خوشی کہتے ہیں۔ ہم خوشیاں ڈھونڈتے ہیں یا نہیں ڈھونڈتے؟ ہر چیز میں خوشی کا پہلو ڈھونڈتے ہیں نا، تو خوشی کیا ہے؟ کیا کسی چیز کے مل جانے کو خوشی کہتے ہیں یا غم کے نہ ملنے کو خوشی کہتے ہیں؟ بتلائیے۔ خوش ہوں کہ تیرے نام کی نسبت سے ہوں زندہ، یہ بھی نہ میسر ہو تو پھر سانس بھی سم ہے۔ اگر آپ کا سایہ نہ میسر ہوتا تو جو فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ ہمارے لیے گلوگیر ہو جاتی۔ لہذا ہر لمحے ہم ان کی زیارت کریں نہ کریں وہ ہماری زیارت کرتے رہتے ہیں۔ اس نقطے کو غور سے محسوس کیجئے، سننے والا نقطہ نہیں ہے، یہ محسوس کرنے والا نقطہ ہے۔ ہم انہیں دیکھیں نہ دیکھیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی طرف رخ کریں نہ کریں ان کا رخ عنایت ہماری جانب ہے، ہم ان کے پاس جائیں نہ جائیں وہ ہمارے بن بلائے ہماری نصرت کو آتے ضرور ہیں۔ یہ ہے اعجاز، یہ ہے مفہوم زیارت کا۔ تم آؤ نہ آؤ، تم آؤ تو پھر دیکھو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں تین ایسے مقامات کا ذکر امام نے کیا ہے۔ اعلانیہ ذکر کیا کہ قبر کی تنہائی میں آؤں گا، پل صراط پر جہاں رب گھاٹ میں بیٹھا ہوگا، ہر مقام ایک نہیں، شیخ صدوق تو کہتے ہیں 50 مقامات پر پوچھ ہوگی، حقوق کے بارے میں پوچھ ہوگی، عبادات کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ امام نے کہا پل صراط پر میں آؤں گا، اور اس روز اس لمحے میں آؤں گا جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں ملنے کی کشمکش میں رہیں گے، اور انسان اپنے پسینے میں اتنا ڈبویا ہوا ہوگا کہ گلوگیر اس کی سانس رک رہی ہوگی، اور وہ کہے گا میرا جو بھی حساب ہے کر دے مالک۔ امام نے کہا اس لمحے میں آؤں گا، اس لمحے میں آؤں گا۔ اور آج ہم اسی امام کی زیارت کو اس کی مخصوصی میں آئے ہیں۔ عزاداران امام، مخصوصی کے کم سے کم آداب ہی یہی ہیں کہ جس امام کی مخصوصی میں آتے ہیں اس امام کی صفتوں کو بطور تبرک لے جاتے ہیں۔ یہی آداب مخصوصی ہیں۔ حق مخصوصی تو کہنا بھی نہیں چاہیے، کہنا بھی نہیں چاہیے، تصور بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انبیاء نے کہا ہے کہ اے پروردگار تیری عبادت کا حق ہم نے نہیں ادا کیا ہے، تیری معرفت کا ہم حق نہیں ادا کر سکے۔ تو جب انبیاء کے یہ اقوال ہیں ٹھیک ہے تو حق نہیں، آداب۔ خدمت کا ادنا ترین حق یہ ہے کہ جس کی مخصوصی میں آئے ہیں اس کی سیرت کے چند پہلو اپنی سیرت میں منعکس کرنے کی کوشش کیجیے، اپنی سیرت میں اتارنے کی کوشش کیجیے، تاکہ آنے والے اور جانے والے عزادار میں کچھ تو فرق محسوس ہو سکے، کچھ تو فرق محسوس ہو سکے۔ تو اب امام کی زندگی کے حالات پر کیا گفتگو کرے کوئی، بس اتنا کہنا ہے
کہ 7वें امام کے 37 بچے تھے مکمل، بیٹیاں 17 بیٹیاں یا 18 بیٹیاں 17 بیٹے، کچھ اس انداز سے بتایا جاتا ہے۔ تبھی کو آپ دیکھیے کثرت سے کاظمی سادات پائے جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے کسی کا یہ عالم اگر ابتدا میں جس بچے کا باپ قید میں ہو اور وہ بچہ امام ابن امام ہو اور وقت کا امام پدر قید میں ہو اور بیٹا باپ کی غیر موجودگی میں امامت کے بھی فرائض انجام دے رہا ہو جو باپ کا نائب بنا ہو۔ آپ اس پورے نقطے کو سمجھ گئے کہ 35 برس امام کی زندگی میں آپ کے بابا جو امام ہیں وقت ہیں وہ زندان میں ہیں اور آپ اپنے بابا سے ملاقات بھی نہیں کر پاتے کیونکہ بار بار ملعون امام کا زندان بدل دیتے ہیں۔ یہ ایک کیفیت، یہ ایک سوگ کی کیفیت، اور سر پر امامت کی ذمہ داری، اور ابھی نیابت کر رہے ہیں اپنے بابا کی جو کہ اس وقت حاضر اور ناظر امام ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ کیفیت ہے۔ دوسری طرف اہل بیت کی مظلومی کا بس ایک جملہ اگر کہہ دیا جائے تو کافی ہے۔ بعد از رسول اولاد رسول کو نہ کسی نے لمحہ بھر چین سے جینے دیا، نہ لمحہ بھر چین سے تبلیغ کرنے دیا، نہ لمحہ بھر عبادت میں سکون تھا، نہ لمحہ بھر گریے کی اجازت تھی، نہ لمحہ بھر کسی اعتبار کی آزادی تھی۔ قید و بند میں رکھا، زندانوں میں یا پھر گھروں پر بھی اتنے پابندیوں میں مقید تھے کہ پھر جیسے چوتھے امام نے انداز عبادت میں انداز تبلیغ کو پرویا، یہ یاد ہے نا سب کو؟ ہاں، ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں، کسے؟ وارث ممبر پہ، وارث ممبر کو ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں، لیکن ہاں ایک عبد کو عبادت کی اجازت تو دیتے ہو نا، تو امام نے اپنی عبادتوں میں اپنی تبلیغ کو شامل کر لیا۔ یہ سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ اچھا، تو اب امام رضا کا بھی کچھ یوں ہی انداز ہو گیا، امام رضا بھی اسی سنت کو اپنائیں گے جو اپنے جد کی سنت تھی۔ اب امام رضا مسجد نبوی میں بیٹھ کر، اپنے جد کی مسجد میں بیٹھ کر دین کی نشر و ارشاد کرتے ہیں، کیونکہ ویسے تو امام کو اجازت نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ کہتے ہوئے بھی تاریخ کے مورخ کا قلم تھر تھراتا نہیں ہے کہ اللہ نے جس کے صدقے میں دنیا بنائی اسے دنیا میں چلنے پھرنے کی اجازت چاہیے، جس کے در سے علم کے چشمے پھوٹے ہیں اسے علم کو بیاں کرنے، جو وارث سے ممبر سلونی ہے اسے علم کو بیاں کرنے کے لیے کسی سے اجازت چاہیے۔ لیکن ہوا، تاریخ میں یہ ہوا، اور یہ ہمارے ائمہ کا خاص جملہ ہے کہ اگر ہماری تاریخ پڑھنا ہے تو پہلے ہمارے دشمن سے واقفیت تمہارے لیے ضروری ہے، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ اس دین کو بچانے کے لیے کس کیفیت سے گزرے ہیں ہم، کس کیفیت سے گزرے ہیں ہم۔ بس 2 جملے کہتی بھی آگے بڑھوں اس نقطے پر۔ بعد از رسول بغض علی اتنا تھا بغض علی کہ ابن عباس جو رسول کے چچا ہیں معاویہ کے پاس ایک روز آئے، کہا ابن عباس سنا تمہارے یہاں فرزند پیدا ہوا ہے، کیا نام رکھا؟ کہا علی۔ علی؟ کہا اچھا اس کو کنیت کیا دی؟ جو عرب کا رواج تھا۔ کہا ابوالحسن۔ کہا زندگی چاہتے ہو بچے کی تو 2 میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ یہ واقعہ آپ کو اتنا ہیبت ناک نہیں لگ رہا ہے نا؟ تو سنیے،
حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے کسی نے؟ ٹھیک ہے، جس نے مسجد نبوی کی کیا بے حرمتی کی تھی، گھوڑے باندھ دیے گئے تھے. یعنی مسجد نبوی جسے رب کہہ رہا ہے کہ ریاض الجنہ یہاں ہے اور نبی کی مسند، نبی کا منبر یہاں ہے، وہاں کیا بے حرمتی تھی. ٹھیک ہے، حجاج بن یوسف نے ایک دن اعلان کیا عید الضحیٰ پر لوگ کیا ذبح کریں گے؟ تو کہا دمبا ذبح کریں گے نا ذبیحہ کے لیے. کہا اچھا، پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاؤ، وہ افراد ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاؤ جن کے نام علی، حسن اور حسین ہیں، ہم انہیں ذبح کریں گے. یہ تاریخ میں لکھا ہے، بے شمار بے شمار. سنیے سنیے، تو تاریخ میں ظلم کا پس منظر آپ کو پیش کر رہی ہوں میں، صرف ایک بیک گراؤنڈ، ایک چھوٹا سا خاکہ ذہن میں بنا لیجئے. یہ حالات کا سامنا ہے، ہر امام کو ان جیسے حالات کا سامنا ہے. ایسے میں اہل بیت کے گھرانے نے ان ناموں کی حفاظت کے لیے ایک بہت خوبصورت حکمت عملی کی کہ اپنے گھر کے ہر بیٹے کا نام علی رکھتے ہیں، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھتے ہیں. عزاداران امام، ہر بیٹے کا نام علی اور ہر بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ دشمن اہل بیت، یوں نہیں کہنا چاہیے، دشمن اسلام کہنا چاہیے. دشمن اہل بیت تو پھر ایک ذاتیات لگنے لگتی ہے یہ بات، لیکن اہل بیت نے کبھی اپنے ذاتی دشمنوں سے تو کچھ بدلہ ہی نہیں لیا. اہل بیت کی تو درگزر اور افو درگزر اور اس سے بڑا صبر ایسا تھا کہ ذاتی دشمنی تو ان کے پاس کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی. دشمن اسلام ہی کو دراصل وہ دشمن اہل بیت سمجھتے تھے. تو جو دشمن اسلام ہے انہوں نے اسلام کے رکھوالوں کو، اسلام کے وارثوں کے ناموں کو مٹانے کی حتی الامکان کوشش کی، اور اسلام کے محافظوں نے ان ناموں کو اپنی اولاد کے ناموں پر رکھتے چلے گئے. بس آج ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، کیا ہم اس لیگیسی، اس سنت کو برقرار رکھ رہے ہیں یا نہیں؟ سوال ہے آپ سے. آج ہمارے بچوں کے نام کیا ان ناموں پر ہیں یا نہیں؟ یا ایسے ایسے نام رکھے جا رہے ہیں جن کے مطلب بھی بہت مشکل سے یاد ہوتے ہیں اور جن کے تلفظ، جن کی پروننسیشن بھی بڑی مشکل سے یاد ہوتی ہے، اور بار بار پوچھنا پڑتا ہے اپنی ہی اولادوں سے کہ تمہارا نام کیا ہے. کچھ عرصے بعد، چند سالوں کے بعد شاید ان ناموں کا لینے والا کوئی نہ رہے اگر آج ہم انہیں ری انفورس نہ کریں. یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے. میوٹیلیٹ کر رہے ہیں ہم ان ناموں کو. جتنے جعفری ہیں وہ جیف ہو گئے، جتنے رضا ہیں وہ ریز ہو گئے. یعنی کیا ہو کیا رہا ہے ناموں کے ساتھ؟ جو زینب رکھتے تھے وہ زینا رکھنے لگے. یعنی کس طرح سے ناموں کو تباہ کیا جا رہا ہے. یا پھر تبرکن بھی جو محمد یا علی یا فاطمہ رکھ رہے ہیں، ناموں، ایک نام آگے ایک ماڈرن نام رہتا ہے اور اس کے ساتھ فاطمہ لگا دیا جاتا ہے، تو پکارا جس نام سے جاتا ہے اسی کی تاخیر آتی ہے. ناموں کے بینیفٹس ہوتے ہیں، ناموں کی تاثیر ہوتی ہے، ناموں کے ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور والدین پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو ایک بہترین نام دے. اور اہل بیت کے گھرانے کے ناموں سے بہتر اور کوئی نام نہیں ہے کائنات میں. لہذا ان ناموں کو زندہ رکھا اہل بیت کے گھرانے نے. اور پھر یہاں سے ایک کیفیت آگے بڑھی. جب دشمنوں کی سازشیں بڑھتی رہیں تو ایک چھوٹا سا پس منظر آپ کے آگے پیش کرنا ہوگا عباسیوں کا.
ایک چھوٹا سا پس منظر عباسیوں کا آپ کے آگے پیش کرنا ہے. جب ہارون الرشید نے اعلان کیا کہ میرے مرنے کے بعد میرا ایک بیٹا ولی عہد ہوگا میرا، جو کہ زبیدہ سے پیدا ہوا، جس کا نام امین ہے، اور جو شطرنج کی اولاد ہے. اب یہ میں منبر سے گستاخی نہیں کر سکتی بیان کر کے کہ وہ کیسے ہوئے. تھوڑی سی ذمہ داری ہمیں بھی اٹھانی ہوگی کہ کلوزڈ فورم، اپنے گھر میں بند دروازوں میں اپنی اولاد کو لے کر، اپنی باشعور نسل کو بٹھا کر تاریخ کے ان اوراق کو پلٹنا ہوگا. تھوڑی سی تاریخ کی گفتگو اپنے گھر میں، کیونکہ منبر کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ قید و بند ہے، ہر چیز تو نہیں بیان ہو سکتی نا. اسی لیے تو کہا سب سے بڑی درسگاہ ماں کی آغوش ہے، سب سے بڑی درسگاہ ماں کی آغوش ہے. اب جب ماں کا ذکر آ گیا تو امام کی ماں جو نجمہ خاتون ہیں، ان کا نام لیتی ہوئی سلام کرتی ہوئی آگے بڑھ جاؤں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اس رواج کو بھی بتا دوں کہ یہ سنت کیا تھی. امام کی ماں پرہیزگار متقی ترین خاتون، جو عربی نہیں تھی. کہاں کی تھی؟ نارتھ افریقہ کی. کیوں مولا؟ کیا ضرورت تھی باہر سے شہزادی کو بیاہ کے لانے کی؟ کیا عرب میں خواتین نہیں تھی؟ کیا عرب میں کفو نہیں تھا آپ کا؟ کہا نہیں، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں بہترین کفو شاید اپنے اطراف نہیں ملے. ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہاری اپنی کمیونٹی میں، تمہارے اپنے شہر میں، تمہارے اپنے کلچر میں، تمہاری ثقافت، تمہارے معاشرے میں تمہیں تمہارا میچ نہ ملے. تو اب کیا کیا جائے؟ کہ بجائے اس کے کہ اپنے مذہب پر سمجھوتا کرو اور غیر مذہب سے کسی کو اپنے مذہب میں لے کر آ کے یہ پلیوٹیشن کرنے سے بہتر ہے سخاوت میں باہر نکلو، دوسرے کلچر میں جاؤ، دوسرے شہروں سے. قرآن خود کہہ رہا ہے نا، قل سیروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین پر، پھیل جاؤ، اس میں تمہارے لیے نشانیاں چھپی ہیں. امام باہر سے عقد کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ کہیں ایسا اپنے لیے کفو ڈھونڈو جو دین میں تمہارے ساتھ ہو، جو عبادت میں تمہارا ہم پلہ ہو، جو تمہاری آخرت میں تمہاری شریک حیات بنے. بجائے اس کے کہ آج تو بہت خوشی ہوتی ہے جب والدین سنتے ہیں کہ چلو کم از کم ہمارے بچے مسلمان سے تو شادی کر رہے ہیں، چلو خیر ہے، مسلمان تو ہے، اب اہل تشیع نہیں ہے تو کیا کریں، سید نہیں ہے تو کیا کریں، مسلمان تو ہے. کیونکہ اب تو اس میں بھی کوئی مضاحقہ نہیں کہ اگر وہ نان مسلم سے شادی کر رہا ہے. کہا ہپوکریٹکلی تو بالکل نکاح سے پہلے کلمہ پڑھ ہی لیتے ہیں. جب اعلانیہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھا جا رہا ہے یہ قلب سے نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے نکاح کی، تو اس لیے پڑھا جا رہا ہے. بس اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے. امام نے یہ بتلا دیا. اور ایک اور وجہ ہے، کہا وہ وجہ کہ جب دوسری قوموں سے زوج آتے ہیں تو اپنی قوم کے بہترین ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز اور ان کی قوم کے بہترین کوالٹیز جب مل کر ایک نئی نسل کو پروان چڑھاتے ہیں تو وہ نسل کچھ اور انداز کی نکھرتی ہے. اور ایک اور بات، اللہ کے ائمہ کو، وسیعوں کو یہ بتانا تھا کہ رب کے نزدیک صرف اکرم، مکرم، قابل احترام، قابل تقوی ہے، باقی رنگ، روپ، نسل یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے ڈسکریمنیشنز ہیں. اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک وہی مقرب ہیں جو صاحبان تقوی ہیں. اب امام ایسی ماں اور ایسے باپ کا فرزند، امام رضا
امام رضا، جس کے لیے جس کے لقب میں ہی اس کی پوری سیرت پنہا ہے، جس کے لقب میں ہی اس کی پوری سیرت پنہا ہے، رضا۔ کہتے ہیں دنیا والے راضی آپ سے، اپنے راضی پرائے راضی، یہاں تک کہ دشمن جو کہتے تھے وہ بھی آپ سے مائل اور آپ سے قائل ہو گئے تھے۔ کیا رضا کا صرف یہ پہلو ہے؟ رضا کا باطنی پہلو تو کوئی امام سے پوچھے کہ مولا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس رضا کو؟ کہا میرے رب نے میرے لیے آزمائش کا جو موضوع، جو عنوان چنا ہے، میں اس عنوان پہ راضی ہوں۔ اگر رب نے چاہا کہ میں مدینے میں بیٹھ کر اللہ کی رضا کا طالب بنوں تو میں یہاں راضی ہوں۔ اگر رب چاہتا ہے کہ میں غریب الوطنی اختیار کر کے طوس چلا جاؤں تو میں اس ہجرت پر بھی راضی ہوں۔ اب وہاں جائیں تو کیوں جائیں؟ تھوڑا سا تو تاریخی پس منظر، جیسے میں آپ کے آگے عرض کر رہی تھی کہ تھوڑا سا تاریخ کے اوراق کو پلٹنا ہوگا۔ ہارون الرشید نے مرنے سے پہلے کہا یہ اس طرح سے میرا جو بیٹا جو شطرنج کی اولاد ہے وہ مامون جو ہے خراساں کا وزیر ہوگا، ٹھیک؟ اچھا، اب مامون کا وزیر ہے جو کہتا ہے مامون تجھے 3 افراد سے بڑا خطرہ ہے۔ کہا کون؟ کہا ایک تیرا بھائی امین۔ تو کیا مسئلہ ہے، اس کو میں ختم کر دوں گا۔ کہا ایک اس کا وزیر، کا اس کو بھی ختم کر دوں گا۔ تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ تاریخ میں آپ نے ایسے بھائی تو دیکھے ہیں نا، حابیل قابیل، ٹھیک ہے، بنو ہاشم بنو امیہ، نہیں دیکھے؟ اچھا اس سے پہلے نہیں دیکھے؟ یوسف اور ان کے بھائی نہیں دیکھے تاریخ میں؟ لیکن آئیے آپ کو تاریخ میں اگر یہ بھائی نہ دیکھنے کو ملتے تو انسان کا انسان پر سے بھروسہ اٹھ جاتا، اور یہ بھائی ہے ابو طالب جیسا بھائی عبداللہ کے لیے، ابو طالب جیسا بھائی عبداللہ کے لیے، اور یہ بھائی ہے علی جیسا بھائی محمد کے لیے، اور یہ بھائی ہے عباس جیسا بھائی حسین کے لیے۔ حیدر کے گھرانے حیدر کے گھرانے ہی میں فقط ہم ایسی مثالیں پاتے، حیدر کے گھرانے ہی میں فقط ہم ایسی مثالیں پاتے ہیں، سقا کے روزے پر مومن شبیر کا صدقہ پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہا تمہیں تو تمہارے بھائی سے جو خطرہ ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ میں ختم کر دوں گا اسے۔ تیسرا خطرہ کس سے ہے؟ کہا تمہارا تیسرا خطرہ ہے جو شیعوں کا 8واں امام علی رضا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ ائمہ علیہ السلام کی مظلومیت میں یہ مظلومیت سب سے بڑی ہے عزاداران امام، کہ ان کے وقت پر، ان کے وقت میں، ان کے دور میں لوگ ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ ہمیں ایک روایت امام حسین سے ملتی ہے، جب امام حسین عرفہ کے میدان میں دعائے عرفہ باواز بلند پڑھ رہے تھے تو لوگ آ کر ٹہر ٹہر کر پوچھتے تھے کہ ان کے لب و لہجے اور گفتار اور رفتار اور سیرت سے بالکل رسول اللہ کا عکس چھلکتا ہے، یہ کون ہے؟ تو کہا میں نواسہ رسول ہوں۔ آپ نے دیکھا
کہ کس طرح سے چھپا چھپا کر رکھتے تھے، لوگوں کو ان سے کتنا دور رکھتے تھے۔ یہاں پر مامون اور رشید پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ فرزند رسول ہے، جس مسند پر تو بیٹھا ہے نا، تیرے جد نے انہی کے نام پر تو دھوکہ دے کر یہ مسند پائی ہے، تو جس تخت پر تو بیٹھا ہے وہ تخت کے اصل وارث یہ ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ ہم مدینے میں رہتے ہیں۔ دکھتے کیسے ہیں؟ کہا ہو بہو رسول جیسے۔ امام تو ہوتا ہی وہی ہے جو بعد از رسول رسول جیسا لگے۔ امام کی پہچان ہی یہی ہے، جو بعد از رسول گفتگو کرے تو رسول یاد آئیں، جو بعد از رسول اسوہ حسنہ ایسا پیش کرے کہ امام کے ہر عمل میں رسول کا عمل نظر آنے لگے، امام کے ہر علم میں رسول کا علم لدنی جھلکنے لگے۔ امام تو کہتے ہی اس کو ہیں، تو کہا بالکل بالکل رسول جیسی سیرت ہے، رسول جیسا کردار ہے۔ کہا اچھا علم کیسا ہے؟ کہا علم لدنی ہے، علم غیب ہے۔ کہا کلام کیسا ہے؟ کہا جو ایک بار مل لے، جو ایک بار دیکھ لے، وہ انہی کا اسیر، انہی کا مرید ہو جاتا ہے۔ اب اور کیا کہیں، اور کیا کہیں؟ دشمنوں کی زبان سے جب تعریف نکلتی ہے تو یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کروں گا، تو نے میرے ذکر کو امان دی ہے، تو نے میرے ذکر کو پرورش دی ہے، تو میں تیرا ذکر ہر ایک زبان پر جاری کروں گا۔ کہا اچھا مدینے میں رہتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لوگ جب حج پہ جائیں گے اور مدینے جائیں گے سرکار کے روضے کی زیارت کے لیے تو یقیناً ان سے ملاقات کریں گے، کیونکہ یہ تو رہتے ہی مسجد نبوی میں، وہاں پر رسول کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے ری انفورسمنٹ اگر نہ ہو تو روحانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، علمیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو مجالس و محافل سجاتے ہیں نا ہم، یہ بھی ایک سنت ائمہ ہے، کیونکہ اگر مسجدوں کے در بند ہو جاتے تو وہ مسجدوں اور محرابوں سے اٹھنے والی صدائے منبر کہاں جا کر سنیں گے؟ ٹھیک ہے، تو وہ آداب کمیونٹی، اگر کمیونٹی کو زندہ رکھنا ہے، معاشرے کو زندہ رکھنا ہے تو مرکز کو زندہ رہنا ضروری ہے۔ اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو بعد میں ہوگی۔ آج امام رضا کے ان حالات پر گفتگو کرتے ہیں تھوڑی سی۔ تو کہا ان کو تو بلانا ضروری ہو جائے گا، لہذا خط لکھا۔ قاصد آیا خط لے کر، جس کا میں بہت سرسری مفہوم آپ کو بیان کر کے دکھا سکتی۔ کہا آپ آئیے، اب کافی خطوط آئے، ان کے جواب یہ، وہ بس ایک خلاصہ آپ کے آگے پیش کرنا۔ آئیے جب دعوت نامہ آیا تو امام نے لکھا کہ تو کون سی نعمتوں میں گھرا ہے جس کی مبارک دینے تجھے آؤں۔ بہت گہرا نکتہ ہے یہ۔ ایک بادشاہ کو کوئی کہے کہ تیرے پاس کیا نعمت ہے، یعنی شاہی کسی کے لیے نعمت ہے، اور اللہ کہتا ہے یہی شاہی تیرے لیے آزمائش کا سبب ہے، تیری ذمہ داری ہے، تیری جواب دہی ہے۔ اگر تو اپنی جواب دہی میں پورا ہے، اگر تو بادشاہ ہے تو شاہ وہی ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ تو پھر جو شاہ ہے اب وہ شاہ نہیں رہتا، وہ رضاکار ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہی تیرے لیے آزمائش ہے، رضاکار ہونا تیرے لیے امتحان ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل گفتگو۔ امام نے کہا تو کون سی نعمتوں میں گھرا ہے جس کی بشارت کو آؤں؟ پھر آئے خط۔ امام نے کہا کون سی مصیبت کا تجھے احساس ہے جو تجھے بیدار کرنے آؤں؟ تو پھر جواب آیا
کہ اچھا اصلاح ہی کرنے کو آئیے. پھر جواب گیا امام کی جانب سے کہ میرا تیری دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تیرا میری آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب کیا کرنے آئے؟ کیا کرنے آئے جو اپنے وقت کے امام کو بار بار عریضہ لکھ کر بھیجتے ہیں ہم؟ آئیے مولا. آپ کو نہیں لگتا یہی جواب وہ دیں گے کہ اگر مجھ جیسی دنیا، میں جیسی دنیا تصور کرتا ہوں، ایک دیندار معاشرہ جو میں تصور کر رہا ہوں، ایک مومن کی روحانیت جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، اگر تیری دنیا ویسی نہیں ہے تو پھر میری آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیونکہ جیسی دنیا ہم جی رہے ہیں ایسی دنیا میں امام کا کوئی دلچسپی کا سامان نہیں ہے. عزاداران امام، اس چھوٹے سے نقطے کو ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے اور بضد رہتے ہیں کہ امام اپنا جلوہ دکھائیے؟ کہ امام تو موجود ہیں تبھی کو ہم اب تک محفوظ ہیں. تصور کیجئے اگر وہ نظر عنایت لمحے بھر کو ہٹ جائے تو کیا ہو. بہرحال گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیے کہ مامون نے پھر اصرار کر کے کہا آپ کو آپ کے جد کا فیصلہ یاد ہے؟ جب آپ کے جد علی بن ابی طالب مجلس شورا میں بیٹھے تھے، اس لیے بیٹھے تھے کیونکہ اگر نہیں بیٹھتے مولا تو کیا ہوتا؟ اسلام کو خطرہ تھا نا، اسلام کو خطرہ تھا نا. عزاداران امام، ایک نقطہ پہلے تو ذہن نشین کر لینا چاہیے ہر شیعہ کو. کبھی کبھی دین کی بقا جان دے دینے میں ہے اور کبھی کبھی دین کی بقا خود زندہ رہنے میں ہے. مولا نے 40 برس خاموشی اختیار کی، خاموش رہے، زندہ رہے. کیونکہ دین کو زندہ رکھنا تھا. آج علی ابن ابی طالب کا پوتا علی رضا وہی عمل کرے گا جو جد نے کیا تھا. دین کو زندہ رکھنا ہے تو امام اس ماموں کے بلاوے پر ترک وطن کریں گے. زمانے نے اگر یہ سوال کیا کہ امام نے ولی عہدی کیوں قبول کی، بہت اٹھے نا سوال امام پر کہ آپ نے ولی عہدی کیوں قبول کی، جس کی امام نے بہت دلائل دی. نبی یوسف کی دلیل دی کہ نبی یوسف نے تو مشرک کی ولی عہدی قبول کی تھی، تو میں نے تو قبول نہیں کی، مجھے تو جبرن مجھ پر مسلط کر دی گئی ہے. لیکن اگر میں ایسا نہ کروں تو دکھائیں آپ کو ایک اور منظر کہ کیا ظلم ہو رہا تھا شیعوں کے ساتھ، کیا ظلم ہو رہا تھا شیعوں کے ساتھ. زیاد بن مروان اور علی بن حمزہ، 3 پہلو آپ کے آگے پیش کروں گی، انہیں بہت غور سے سنیے. یہ 2 نام آپ کے آگے پیش کی، یہ وہ 2 خمس کلیکٹرز تھے جو خمس لیتے تھے اور امام کاظم کو جا کر دیا کرتے تھے. ایک نے 70,000 سونے کی اشرفیاں جمع کی، ایک نے 30,000. جب وہ خمس دینے جا رہے تھے تو یوسف بن عبد الرحمن جو امام کا محب تھا، اس نے آ کر کہا کہ تمہیں افسوس سے بتا رہا ہوں کہ امام شہید کر دیے گئے، امام کاظم شہید کر دیے گئے اور اب امام رضا ہمارے امام وقت ہے تو یہ خمس ہمیں انہیں دینا ہے. جب انہوں نے یہ سنا، اتنی مال و دولت جب ہاتھ میں آ جاتی ہے نا تو اچھوں کے ایمان لرزنے لگ جاتے ہیں. عزاداروں، جب محب حسین قاتل حسین بن سکتا ہے چند اشرفیوں کے عوض، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم امام رضا کو کیوں مانے امام، ہم ایسے کریں گے، ہم امام رضا کی امامت کو ہی نہیں تسلیم کریں گے اور امام کاظم پر وقف کر لیں گے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو ایک بڑا سا گروہ ملے گا جس کا نام ہے الواقفیہ، جنہوں نے یہ کہا کہ بس امام کاظم تک ہی امام ہے اور یہی غیبت میں چلے گئے ہیں اور یہی امام مہدی ہیں.
دیکھیے پیسوں کی خاطر، خمس جیسے امانت کی خاطر کس طرح سے عقیدوں کی ہیرا پھیری کی گئی، کس طرح عقیدوں کو برباد کیا گیا. ایک یہ نقطہ. دوسرا نقطہ، امام کاظم نے اپنی زندگی میں 65 سے زیادہ افراد کو گواہ رکھ کے کہا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا علی رضا جو ہے وقت کا امام ہوگا، میرا نائب ہوگا، میرا امام ہوگا، میرے بعد تمہارا امام ہوگا، میرا سکسیسر ہوگا. ان سارے لوگوں میں سے اب امام کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے. دوسرا نقطہ. اور تیسرا نقطہ یہ کہ مامون الرشید جو ظلم کی انتہا تھی، ظلم کی انتہا تھی. صحیح کتابوں کو پڑھیے تو آپ کو یہ ملیں گی، ورنہ اکثر کتابوں میں مامون الرشید کی بہت تعریفیں لکھی گئی ہیں. ہاں صحیح بات ہے. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے نا، ایک انسانوں میں ایک ہنر ہوتا ہے، منافقت کا ہنر، آرٹ آف پرسنل ریلیشن شپس، جسے PR کہتے ہیں. تو یہ جتنے عباسی خلیفہ تھے نا، یہ ماسٹرز تھے اسکل میں. انہوں نے کیا کیا؟ وہی کیا جو ان کے جد بزرگواروں نے کیا تھا. فدق کو جب غصب کیا، لوگوں نے کہا لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے. کہا بالکل نہیں کہیں گے، ہماری عبادتوں کے پرچار کر دو، ہمارے زہد و تقوی کو پھیلاؤ، اور آہستہ آہستہ فدق لوگوں کے ذہنوں سے ڈائیورسفائی کر دو، بھول جائیں گے. یہی کچھ کیا. کہا بیت الحکمہ کھولا. بیت الحکمہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہاؤس آف وزڈم. بیت الحکمہ کھولا اور 400 سال تک بیت الحکمہ چلتا رہا. 400 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، جہاں دنیا بھر کا فارسی میں جو علم تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا ایران کوئی چھوٹی موٹی سلطنت تو تھی نہیں. بڑا علم، بڑا تمدن، بڑا شاعری، بڑا جمال، بڑی سخاوت، بڑی ثقافت، بڑا کلچر، اور بڑی ہی کیمیا دانی. یہ جتنا الجبرا، یہ سب کچھ، یہ کیمیا دانی، یہ کہاں سے آئی؟ یہ سب ایران کا فلسفہ. ان سب کو ٹرانسلیٹ کیا لوگوں نے، دیکھ کر کہا واہ واہ واہ، کیا کام کیا ہے، کیا کام کیا ہے علم میں، کیا کنٹریبیوشن ہے عباسیوں کا. بیت الحکمہ کو دیکھ کر بیت الحکمہ لوگوں کو دکھاتے رہے، اور پیچھے کیا کرتے رہے؟ ایک دوست تھا اس کا، حمید قتبہ، حمید قتبہ. کہا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کہا بول جان دے دوں. کہا جان نہیں دے، اور بول کیا دے سکتا ہے؟ کہا ایمان دے دوں. کہا چلا پھر زندہ میں. کہا جا زندان میں جا، در زندہ کھول، اور جو سامنے نظر آیا اس کا سر تن سے جدا کر دے. تاریخ کہتی ہے کتنے سادات کے سر تن سے جدا ہوئے ہیں کہ آج بھی بغداد کی گلیوں سے سیدوں کے خون کی بو آتی ہے. کیا کوئی معافی ہے اس کی؟ کیا کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں کہ تبرہ نہ کرو؟ کیا ظلم ڈھایا گیا ہے سیدوں پر، کیا ظلم ڈھایا گیا ہے ائمہ پر. لیکن زمانہ جو دیکھ رہا ہے وہ ان کی بہترین مساجد دیکھ رہا ہے، وہ ان کے بہترین مدرسے دیکھ رہا ہے. یہ بلڈنگز، یہ عمارتوں کو دیکھ کر عبادتوں کا دھوکہ کیسے کھا لیتا ہے انسان؟ ہاں، عبادتوں کو دھوکہ کیسے کھا لیتا ہے کہ جو لٹریچر میں انہوں نے حق کو چھپایا ہے، کیا اس کی کوئی جواب دہی ہے؟ تو امام کیا کرے؟ ہجرت نہ کر کے، توس نہ جا کر سوا، امام کیا کرے؟ دین کو بچانا ہے. اسی لیے امام کی اس توس جانے کی ہجرت میں امام حسن کی سلوح کا عکس نظر آتا ہے. امام حسن کی سلوح کا عکس نظر آتا ہے کہ امام اب خاموش ہیں، لیکن ایک اور حکمت ہے رب کی. اسی لیے تو آپ کو رضا کہتے ہیں کہ جو رب کی حکمت ہے اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہت سہنا پڑے گا آپ کو. آپ اس آزمائش کو سہنے کے لیے راضی ہیں کہ دربار تک اب تک کوئی امام نہیں پہنچا تھا.
بتائیے، تاریخ کو اٹھا کر بتائیے، دربار جو کہ حق ہے آپ کا، جو آپ کی مسند ہے، جو آپ کا منبر ہے، وہ حق کسی امام کو نہیں مل سکا سوائے امام رضا کے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ امام رضا دربار تک پہنچے، کیونکہ چوتھے امام جب دربار تک پہنچے تھے تو قیدی بنا کر کھڑا کر دیے گئے تھے، اور آپ کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر وہی تکلیف دہ لفظ، اجازت نہیں تھی۔ لیکن امام، آپ کی بڑی عزت ہوگی دربار میں، آپ چلیے، آپ چلیے، آپ چلیے۔ تاریخ کہتی ہے جب امام دربار میں پہنچے تو وہ مامون جس نے کہا تھا کہ ان کے استقبال کو کوئی نہ اٹھے، اس نے امام کو دیکھ کر خود کھڑا ہو گیا، روب میں آ گیا امام کے، سکتا سا طاری ہو گیا، کہا آئیے اس تخت پر، یہ آپ کا ہے۔ تو امام نے کہا میرے لیے الگ سے منبر لگوا دے کہ تیرے تخت سے مجھے خون کی بو آتی ہے۔ پھر امام نے کہا تو ہوتا کون ہے یہ ولی عہدی مجھے دینے والا؟ اگر اللہ نے تجھے یہ عہدہ دیا ہے تو تو ہوتا کون ہے اسے دینے والا؟ اور اگر اللہ نے تجھے یہ عہدہ نہیں دیا ہے تو کون ہوتا ہے کسی کی غصبی مال پر حکومت کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ امام نے غرض کے اپنی شرائط پر ولی عہدی کو قبول کیا۔ اب چند باتیں آپ کے آگے عرض کرنی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج کا ایران امام کے اسی نقش پا کا تصدق ہے، ورنہ تو ایسے اسٹرانگ ہیڈڈ قوم ہے ایرانی قوم، جسے بڑا ناز ہے اپنے تمدن پر، ثقافت پر، اپنے علم و دانائی و حسن پر اور علاقے پر، لیکن کہتے ہیں نا کبھی کبھی کچھ زمینوں پر اللہ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ تو یہ سرزمین طوس بھی بڑی قسمت والی ہے، بڑی قسمت والی ہے، کیونکہ یہ سرزمین طوس پر حسین مظلوم کا جو پہلا عشرہ بپا ہوا تھا، مجالس کا پہلا عشرہ، وہ جب امام راستے سے گزر رہے تھے تو خم میں پڑاؤ کیا اور سید الشہداء کا پہلا عشرہ بپا کیا۔ بس وہی صدقہ ہے، وہی صدقہ ہے۔ جب نیشاپور سے امام کا گزر ہوا، بس تھوڑا سا وقت اور لوں گی، نیشاپور سے امام کا گزر ہوا تو پہرے داروں کو حکم یہ تھا چھپا کے لانا۔ کیوں چھپا کے لانا؟ تم ہی تو کہتے ہو جو دیکھتا ہے وہ ان کا مرید ہو جاتا ہے، تو چھپا کر لاؤ انہیں، محمل پر اتنے پردے ڈالو۔ لیکن نیشاپور پہ جب خبر ہوئی کہ شہزادی شہر بانو کا پوتا آ رہا ہے، خل سیرو فی الارض، آپ کے آگے ذکر کیا تھا نا، باہر سے زوج لے کر آؤ تو اس کے اثرات دیکھو کیا ہیں، کیا ہاتھ ہے۔ شہزادی ایران کا پوتا ہے، جس کا عقد ہوا شہزادہ بنی ہاشم سے۔ کیا نسل ہے، کیا خمیر ہے، کیا جلالت ہے، کیا جمال ہے، کیا جمیل ہے۔ تھوڑا مسند کا پردہ، تھوڑا محمل کا پردہ ہٹائیے مولا، کچھ تو بیان کیجئے۔ کئی ہزار کا مجمع ہے، کئی ہزار کا مجمع ہے کہ فرزند رسول کی زبانی رسول کی ایک حدیث سن لے، رسول کی ایک حدیث سن لے۔ اب پوری حدیث کیا بیان کروں؟ جو ذرا سا بھی امام رضا کو جانتا ہے وہ حدیث زہبا کو جانتا ہے۔ میں تو اتنا کہوں کہ احمد ابن حنبل جو اہل سنت کا مورخ ہے، اس نے اس حدیث کو جب سنا تو کہتا ہے یہ وہ گولڈن چین آف نیریٹرز ہے جہاں سب کہنے والے راوی معصوم ہیں۔
امام نے اپنے باپ، ان کے والد، پھر وہاں سے جبرائیل، اور اللہ نے کہا ہے کہ لا الہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اسی کو نجات ہے، اور میں اس نجات کی ایک شرط ہوں۔ احمد ابن حنبل کہتا ہے کہ اگر یہ حدیث ذہبہ کہ صرف چین آف نریٹر، صرف اس کے رجال کے سلسلے کو اگر کسی دیوانے پہ پڑھ کے پھونک دو تو وہ صحت یاب ہو جائے۔ اللہ اکبر! اس حدیث کے اٹھانے والے ہم اور آپ ہیں، اس کے امین ہم ہیں، اس کے محافظ ہم ہیں، اس کے اطاعت گزار ہم ہیں، اسے کہنے والوں کے حبگار ہم ہیں۔ ہمیں تو اس کی ایک شرط کا عضو ہونا چاہیے تھا، ہمیں تو اس کے ایک اعضا بننا چاہیے تھا۔ کجا یہ کہ ہم اپنے عمل سے اس کے مخالف چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! دنیا لاکھ کوشش کرے ان ناموں کو چھپانے کی، ان کی نعوذ باللہ تذلیل کرنے کی، لیکن جب وقت عید کی نماز آیا، مامون نے کہا آپ پڑھائیے عید کی نماز۔ نیت تھی کہ امام کی تکذیب کرے، امام نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھاؤں گا۔ پا پیادہ ننگے پیر امام گھر سے نکلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! دیکھتے دیکھتے پورا خراسان اللہ اکبر کی صداؤں سے گونجنے لگا۔ کون امام کی شان کو جھٹلا سکتا ہے؟ استغاثہ کے لیے اگر ہاتھوں کو بلند کرے تو بارش ہو جائے، کن اسد کہے تو شیر آگے دشمنوں کو کھا کر امام کے پیروں پہ سجدہ کرے، انیٹمی کہنے لگے تو معاویہ کہے کہ اس پوری امام کی جو طب کی کتاب ہے اسے سونے کے حروف سے لکھوا دے، کہ ایسی طب، ایسی حکمت ہم نے کہیں سنی نہیں۔ مناظرے کرنے بیٹھے تو لوگ علمان الحفیظ کہہ کر امام کے قائل ہونے لگے۔ اب بجھا دو فاطمی چراغ کو، بجھا دو فاطمی چراغ کو۔ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ میں تو اس لیے لے کر آیا تھا ان کو یہاں کہ انہیں نظر بند کروں، ان پر نگاہ رکھوں، لوگوں کو ان تک پہنچنے نہ دوں، لیکن اللہ اکبر! پروردگار تو جسے رفعت دے زمانہ قائل ہوتا جائے۔ فاطمی گھرانے کے چشم و چراغ کی پہچان بہت ہو گئی ہے، اب اس چراغ کو بجھا دو، یہ کہہ کر امام کو زہر دینے کی تدبیر کی۔ اللہ اکبر! جب امام سید الشہداء پر گریہ و زاری کرتے تھے تو ایک شاعر تھا، اس نے مرثیے میں کچھ الفاظ لکھے اور کہا ایک شہزادی فاطمہ ہیں، شہزادی فاطمہ آپ پرسہ لیجئے، اپنے بھرے گھر کا پرسہ لیجئے، کہاں کہاں پرسہ دیں آپ کو؟ مدینے میں دیں، کربلا میں دیں، کوفہ میں دیں، نجف میں دیں۔ تو امام نے کہا دے بل ایک مصرع اور لکھ لے، کہا اس خراساں پر میری جدہ ضرور آنا، جہاں ایک غریب الغرباء کی قبر ہے۔ تو اس نے کہا مولا میں صدقے خراساں میں کون ہے؟ کہا وہ میری خبر ہوگی، وہ میری خبر ہوگی۔ تنہا خراساں میں تو زنان خانے کا پردہ ہٹا اور کسی کنیز نے آ کر کہا خاموش ہو جاؤ، کہ امام کی خواہر جو یہ تمام بین سن رہی ہے وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ معصومائے قم پر بہت شاخ گزرا، بھائی کے شہادت کے اور غربت کے بیان کو سن کر۔ میں کہوں شہزادی وہ کلیجہ کہاں سے لائے جو زینب کبریٰ کا کلیجہ ہے، جس نے بھائی کے گلے کو کٹتے ہوئے دیکھا، جس نے بھائی کے لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن صبر سے وہ چٹان بنی کھڑی زینب کہ جو بھائی کے یتیموں کے آنسو پہنچتے پہنچتے
خود نہ رو سکی، خود نہ رو سکی۔ غرض کے امام مظلوم نے ابا سلط کو جاتے جاتے ایک وصیت کی، کہا سنو ابا سلط، اعجاز امامت سے میرا بیٹا جب آئے تو اس کے کام میں مداخلت نہ کرنا، وہ مجھے غسل بھی دے گا، کفن بھی دے گا، نماز جنازہ بھی پڑھائے گا، اور ابا سلط دیکھو میں جب واپس آؤں اور اگر میرے ہونٹوں پر میرا رومال ہو تو سمجھنا کہ یہی وہ وقت آ گیا۔ غرض کے امام جب آئے ہیں انگور میں زہر دگانوش کر کے، لیکن کیا شفقت ہے نانا کی امت سے، آخری دانے پر کہا مامون ابھی بھی سدھر جا، اپنی آخرت کو خراب نہ کر، سید کے خون سے، لیکن سید کے مرتبے کو نہ جانا ہزار ہے۔ امام گھر تشریف لائے، کہا خاموش ہو جاؤ، چند ہی لمحوں میں امام نے ابو سلط کو بلا کر کہا میرے جسم کو خاک پہ رکھ دے۔ ابو سلط کہا کیوں مولا؟ کہا مجھے میرے جد حسین ابن علی یاد آ گئے، مجھے محسوس کرنا ہے میرے جد پر کیسی گھڑی تھی وہ جب کربلا کے دشت میں تیروں پہ معلق لاشا جلتی زمین پر رکھا گیا۔ اب امام نے قضا کی، 8 برس کا بچہ، 8 برس کے امام تقی جواد آئے، بابا کو غسل و کفن دیا۔ تاریخ کہتی ہے، ابا سلط راوی ہیں، میں نے دیکھا تابوت چھت شگاف ہوئی اور آسمان میں گیا، گریا کنا ہوئے آسمان والے، تابوت زمین پر آیا اور امام نے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عزاداران امام، کیا بے کسی کا عالم ہوگا وہ آخری لمحات میں جب گھر یاد آ رہا ہوگا، جب بھائی بہن یاد آ رہے ہوں گے، جب بیٹا یاد آ رہا ہوگا۔ اسی لیے امام کو غریب الغرباء کہتے ہیں۔ میرے مولا آج تو اس میں چلو مولا، آج آپ غریب نہیں ہیں، آپ کے جد مدینے میں بلکہ غریب ہیں، جہاں نہ کوئی ردا ہے نہ سائباں ہے، بخیا اجڑا ہوا ہے۔ غرض کے یہاں امام کا جنازہ شان سے اٹھا، وہاں معصومہ خم بے چین ہوئی، بھائی کی تلاش میں خم تک تو پہنچ گئی مگر آگے نہ بڑھ سکی۔ سیاہ ماریاں دیکھی، سیاہ علم دیکھے، کہا کیا ہوا؟ کہا توس کا والی شہید ہو گیا۔ سینے پہ ہاتھ رکھا، وہیں دم توڑ دیا۔ ہائے میرے معصومہ، زینب کے کلیجے کو سلام کرو بی بی، جو بھائی کا بے گور و کفن لاشا چھوڑ کر کوفہ و شام چلی، اور چوتھے امام کو سلام۔ کیا اعجاز امامت سے آ کر دفنانا چاہا مگر بابا کا لاشا مل نہیں رہا، ٹیلے پر کھڑے ہو کے کہا بابا میرا سلام قبول کرو۔ کہیں میں سرا سے، کہیں میں منا سے، کہیں قلب سے لاش حسین کے ٹکڑے اچھل اچھل کر ابا کے دامن میں سمیٹا، یکجا کیا اور بابا کو دفنایا۔